الحمد لله غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب بالقول لا إله إلا هو إليه المصير وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ند له ولا معين ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد النبي الأمي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين أما بعد ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین احکم الحاکمین وحدہ لا شریک کے لیے لائق و ذکا ہے۔ مختصر سی حمد و ثنا میرے اور آپ کے پیارے نبی پر درود و سلام کے بعد رب العالمین نے مجھ پر اور آپ پر یہ احسان کیا ہے کہ رب العالمین نے مجھے اور آپ کو اشرف المخلوقات میں سے بنایا۔ رب العالمین نے اپنی خلقت کے اندر، اس دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں تخلیق فرمائیں
خواہ وہ چرند ہوں، پرند ہوں، کیڑے مکوڑے، الغرض کوئی بھی شے، اس میں اگر سب سے افضلیت کا شرف کسی کو حاصل ہے تو وہ انسان ہوگا۔ اور انسانوں کو دنیا میں بھیجنے کا مقصد کیا ہے؟ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ جنوں اور انسانوں کی تخلیق کا مقصد، اس کی غرض و غایت صرف اور صرف یہ ہے کہ انسان دنیا میں جانے کے بعد مجھ رب العالمین کی عبادت کرے۔ انسانوں کی تخلیق فرمائی، آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک لوگ آتے رہے، انسان آتے رہے اور اپنا وقت، اپنی زندگی پوری ہونے پر اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں۔ جہاں اللہ رب العالمین نے اپنی مخلوقات کے اندر انسانوں کو فضیلت عطا کی ہے، وہیں اللہ رب العالمین نے انسانوں کے اندر بھی ایک دوسرے پر فوقیت، ایک دوسرے کو الگ الگ مرتبے سے نوازا ہے۔ دنیا میں انبیاء علیہ السلام آئے، عام لوگ آئے، انبیاء کی جماعتیں آئیں۔ اللہ رب العالمین نے ہر نبی کو، ہر رسول کو ایک الگ مرتبہ اور منزلت عطا کی ہے۔ جناب آدم کا الگ مقام ہے، جناب ابراہیم خلیل اللہ کا الگ مقام ہے، جناب موسیٰ کلیم اللہ کا الگ مقام ہے، اور جہاں تک میرے اور آپ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات آتی ہے تو وہاں اللہ رب العالمین نے نبی علیہ السلام کا مقام تمام انبیاء میں سب سے افضل مقام بنایا ہے۔ نبی علیہ السلام کی بہت سی ایسی خصوصیات ہیں کہ جو دوسرے انبیاء میں نہیں پائی جاتی۔ اللہ رب العالمین نے نبی علیہ السلام کو آخری نبی بنا کر بھیجا۔ کائنات کے امام کی بعثت کے بعد نبی علیہ السلام کے بعد اس دنیا میں کوئی نبی نہیں آیا۔ اللہ رب العالمین کسی اور نبی کو نہیں بھیجے، کسی کی بعثت نہیں ہو۔ یہ نبی علیہ السلام کی خصوصیت ہے۔ ایک اور خصوصیت کافۃ للناس بشیرا، اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو قیامت تک کے لیے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین کے حبیب کو اللہ رب العالمین نے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر میری ہوتے ہوئے
میری زندگی کے اندر اگر موسیٰ علیہ السلام بھی اس دنیا میں تشریف لے آئے تو ان پر بھی میری اطاعت اور فرما برداری واجب ہوگی۔ اور اتنا ہی نہیں، صرف نبی علیہ السلام نے اس خصوصیت کو نبی تک ہی نہیں رکھا، بلکہ اس خصوصیت کو نبی کی امت پر بھی اللہ لے آیا کہ اگر امتوں میں سب سے افضل ترین امت رب نے کسی کو بنایا ہے تو وہ امت محمدیہ کو بنایا۔ جو انعامات اللہ رب العالمین نے امت محمدیہ کو دیے ہیں وہ اس سے قبل کسی امت کو نہیں نوازا گیا۔ اور نبی علیہ السلام کی ایک اور خصوصیت وہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی بعثت، آپ کی پیدائش اللہ رب العالمین نے جناب ابراہیم علیہ السلام کے آل اولاد میں سے کی ہے، ان کے نسب میں سے دنیا میں مبعوث فرمایا۔ نبی علیہ السلام کی حدیث، مسلم شریف کی یہ حدیث ہے 2276 نمبر۔ کائنات کے امام فرماتے ہیں، فرمایا ان اللہ اصطفى کنانة من ولد اسماعیل واصطفى قریشا من کنانہ واصطفى من قریش بنی ہاشم واصطفانی من بنی ہاشم۔ پیارے محبوب علیہ السلام، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں رب العالمین نے بنی کنانہ کو جناب اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے چنا ہے، اور جناب نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کنانہ میں سے رب العالمین نے قریش کو چنا، قریش میں سے رب العالمین نے بنی ہاشم کو چنا ہے، اور بنی ہاشم میں سے رب العالمین نے مجھ محمد کو مبعوث فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی علیہ السلام کا حسب و نسب، جہاں تک حسب و نسب کی بات آتی ہے تو نبی علیہ السلام کا حسب، آپ کا نسب پورے عرب میں سب سے اعلیٰ تھا۔ یہ نبی علیہ السلام کی زبانی ہی نہیں ہے، اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب کی زبانی ہی نہیں کہلوایا صرف، بلکہ اللہ رب العالمین نے نبی کے دشمنوں سے بھی یہ اعلان کروا دیا کہ اگر نبی کو، آخری نبی کو اللہ رب العالمین نے مبعوث فرمایا ہے تو وہ اعلیٰ نسب کے حامل ہیں، اعلیٰ حسب و نسب سے تعلق رکھتے ہیں۔ روم کا بادشاہ ہرقل، معروف واقعہ ہے، جب نبی علیہ السلام کی دعوت کا اسے معلوم ہوا تو اس نے اپنے مشیروں کو بازار میں بھیجا، کہا جاؤ دیکھو کیا کوئی عرب کا تاجر آیا ہے۔ اس کے سپاہی جاتے ہیں اور ابو سفیان کو ساتھ لے کر ہرقل کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں۔ بادشاہ ہے ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ ہرقل سوال کرتا ہے کیا عرب کی زمین پر کسی نبی کی بعثت ہوئی ہے؟ ابو سفیان نے کہا ہاں، فلاں فلاں شخص ہے،
اس کو اللہ رب العالمین نے، وہ کہتا ہے مجھے اللہ رب العالمین نے نبی بنا کر، رسول بنا کر دنیا میں مبعوث فرمایا۔ پھر کل سوال کرتا ہے اس کی دعوت کیا ہے؟ ابو سفیان جواب دیتے ہیں اس کی دعوت یہ ہے اعبدوا اللہ وحدہ ولا تشرکوا بہ شیئا۔ اس کی دعوت یہ ہے، محمد علیہ السلام کی دعوت یہ ہے کہ وہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے، اللہ کی وحدانیت کی طرف بلاتا ہے، اس کی عبادت کی طرف بلاتا ہے۔ پھر کل اپنے سوال کرتے کرتے ایک سوال اس میں یہ بھی کرتا ہے کہ اس کا محمد علیہ السلام کا نسب کیا ہے؟ کیا ان کا حسب و نسب کسی اعلیٰ قبیلے سے ہے یا کسی عام قبیلے سے ہے؟ ابو سفیان اپنی قوم کے اندر ایک مقام رکھتا تھا، وہ کہتا ہے مجھ سے جھوٹ نہ بولا گیا، کیونکہ کچھ میرے ساتھ آئے ہوئے مسافر کہ جو میری عزت کیا کرتے تھے، میرے ساتھ چلنے والے لوگ ہوا کرتے تھے، مجھ سے جھوٹ نہ کہا گیا۔ میں نے کہا ہوا ذو نسب، کہ ان کا محمد علیہ السلام کا نسب، ان کا حسب اعلیٰ ہے، معروف قبیلہ ہے، عزت دار قبیلہ ہے۔ پھر کا جواب دیتا ہے کہ انبیاء کا نسب، ان کا حسب و نسب اسی طرح ہوتا ہے۔ انبیاء کسی ایلے میلے قبیلے سے تعلق نہیں رکھتے، بلکہ اللہ رب العالمین ان کا اعلیٰ حسب و نسب، ان کو اعلیٰ اور حسب و نسب میں سے جو ہے بھیجتا ہے۔ یہ نبی علیہ السلام کی خصوصیت ہے۔ اور جب نبی علیہ السلام دنیا میں تشریف لے آئے، لوگوں کو دین کی دعوت دینا شروع کی، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا شروع کیا، تو لوگوں نے ظلم بھی کیا، پتھر برسائے، لیکن نبی علیہ السلام کا اخلاق دیکھے، لوگ مانتے ہیں، دندان شریف شہید کر دیے گئے، کائنات کے امام کے جوتوں میں خون جمع ہو جاتا ہے، لیکن نبی علیہ السلام کی زبان سے ایک ہی جملہ نکلتا ہے، اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون۔ اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے دے، یہ میری دعوت سے ناواقف ہے، یہ علم نہیں رکھتے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ میں نے اپنے نبی کو ایک روشن چراغ بنا کر بھیجا، اور قرآن مجید اس کا شاہد ہے۔ فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ رب العالمین قرآن مجید میں جا بجا ارشاد فرما رہا ہے، کائنات کی امام کی زبانی وحی ترجمانی یہ اعلان کروا رہا ہے کہ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا۔ اے نبی، اے میرے پیارے حبیب، اے کائنات کے امام، میں نے آپ کو لوگوں کو ڈرانے اور دھمکانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ اس سے مراد کیا ہے کہ میں نے آپ کو اللہ کی عبادت کی طرف، میرے عبادت کی طرف بلانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ میں نے آپ کو لوگوں کو خوشخبریاں دے کر بھیجنے والا، خوشخبریاں دینے والا بنا کر بھیجا ہے۔ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا۔ اے نبی، میں نے آپ کو روشن چراغ بنا کر بھیجا ہے۔ چراغ کا کیا کام ہوتا ہے کہ جب چراغ جلا دیا جائے تو اندھیرے، ظلمات ختم ہو جاتی ہیں۔ نبی علیہ السلام کی بعثت سے پہلے
عرب میں کیا تھا؟ لوگ اندھیروں میں تھے، کفر اور شرک کے دلدل میں پھنسے ہوئے تھے، ان کو شعور نہیں تھا۔ لیکن نبی علیہ السلام جب آئے، اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب کو بھیجا، تو نبی علیہ السلام نے لوگوں کو ان اندھیروں سے نکال کر روشنی کی راستے پر لگایا، صراط مستقیم انہیں دکھایا۔ نبی علیہ السلام کے بارے میں اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ میرے نبی مشفق ہیں، لوگوں پر مہربان ہیں، اپنی امت کے لیے خیر خواہ ہی ہمیشہ سوچتے ہیں، اپنی قوم کے لیے اگر ان پر کوئی پریشانی آتی ہے تو یہ نبی ان کا دل تڑپ اٹھتا ہے۔ اور قرآن مجید میں نبی علیہ السلام کے اوصاف اللہ رب العالمین نے کئی مقامات پہ بیان کیے ہیں۔ نبی علیہ السلام لوگوں پر مشکلات پیدا نہیں کرنے آئے، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے آئے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب کو لوگوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا تھا، زحمت بنا کر نہیں بھیجا۔ اور نبی علیہ السلام جس طرح خود لوگوں پر آسانیاں پیدا کرتے تھے، اسی طرح نبی علیہ السلام اپنے صحابہ کو بھی یہی تلقین فرماتے تھے کہ اے میرے صحابہ، لوگوں پر پریشانیاں نہ لاؤ، ان پر مشکلات پیدا نہ کرو۔ وہ معروف واقعہ کہ نبی علیہ السلام نے جناب معاذ اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہما کو جب یمن کی طرف روانہ کیا تو کیا فرمایا تھا؟ اے معاذ، اے ابو موسیٰ، یسروا ولا تعسروا، بشروا ولا تنفروا، کہ اے میرے صحابہ، میں نے تمہیں یمن کی طرف روانہ تو کر رہا ہوں، میں تمہیں یمن کی طرف تو بھیج رہا ہوں، لیکن میری ایک نصیحت کو اپنے پلو سے باندھ لینا کہ یسروا ولا تعسروا، بشروا ولا تنفروا، کہ اے ابو موسیٰ، اے ابو موسیٰ اشعری، اے معاذ، تم نے لوگوں پر آسانیاں پیدا کرنی ہیں، ان کو مشکلات میں نہیں ڈالنا۔ بشروا ولا تنفروا، لوگوں کو بشارتیں دینی ہیں، لوگوں پر آسانیاں پیدا کرنی ہیں، لوگوں کو اللہ کے دین سے متنفر نہیں کرنا۔ یہ نبی علیہ السلام کا اخلاق، یہ ہے نبی علیہ السلام۔ اور نبی علیہ السلام کے اوصاف، نبی علیہ السلام کا کردار قرآن مجید میں کئی مقامات پہ اللہ رب العالمین نے بیان کیا۔ رب العالمین قرآن مجید میں کیا ارشاد فرماتا ہے؟ فرمایا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ اللہ رب العالمین اس آیت کی مبارکہ کے اندر اپنے نبی علیہ السلام، اپنے آخری نبی، اپنے حبیب کے اوصاف بیان کر رہا ہے۔ پہلے تو اللہ رب العالمین اس بات کو واضح کر رہا ہے کہ لقد جاءکم رسول من انفسکم، کہ میں نے تم میں جو نبی بھیجے ہیں یہ تم میں سے ہیں، انسانوں میں سے ہیں۔ آج دنیا کچھ بھی کہتی رہے کہ نبی نور تھے یا بشر، دنیا اپنی عقل لڑاتی رہتی ہے، لیکن قرآن مجید میں کئی مقامات پہ اللہ رب العالمین نے اس بات کو واضح کر دیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب کو بشر بنا کر بھیجا تھا۔ سورہ کہف کی آخری آیت میں بھی ہے نا، رب العالمین کیا ارشاد فرماتا ہے؟ عموماً ہمارے
اہل حدیث عام و خاص سبوں کو یہ آیت یاد ہوتی ہے۔ فرمایا قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد۔ رب العالمین ارشاد فرما رہا ہے اے نبی کہہ دیجئے انما انا بشر مثلکم کہ میں بھی تمہاری طرح ایک بشر ہوں، انسان ہوں۔ یوحی الی میں جو بھی کہتا ہوں، جس چیز کی بھی تمہیں بشارتیں دیتا ہوں، یہ اللہ رب العالمین مجھ پر وحی کا نزول فرماتا ہے۔ اور نبی علیہ السلام اپنے ذہن سے کوئی بات نہیں کہتے تھے الا یہ کہ اللہ رب العالمین آسمان سے وحی نازل فرماتا۔ وہ لوگ آئے تھے نا، اللہ کے نبی علیہ السلام سے کچھ مشرکین نے سوال کیا تھا، کائنات کے امام نے کیا کہا تھا کہ کل آنا، کل بتاؤں۔ اگلے دن پھر آئے، نبی مکرم نے کہا کل آنا پھر بتاؤں گا۔ تیسرے دن پھر آئے، وحی کا نزول نہیں ہوا۔ کائنات کے امام پریشان ہیں کہ وحی کا نزول نہیں ہو رہا۔ یہاں پر اس بات کو واضح کرتے چلے کہ اگر نبی علیہ السلام علم غیب کے مالک ہوتے یا نبی علیہ السلام اپنی طرف سے کوئی بات کہا کرتے ہوتے تو یہاں نبی علیہ السلام ان آنے والوں کو یہ نہیں کہتے کہ کل آنا، بلکہ نبی علیہ السلام ان کو جواب دے کر بھیجتے۔ قل انما انا بشر مثلکم۔ کچھ دن بعد وحی آئی، لیکن وحی جناب جبریل علیہ السلام اس سوال کا جواب نہیں لے کر آئے۔ پہلے کہا کہ اے نبی آپ جب بھی کسی کو جواب دیں یا کہیں آنے کا کہیں تو اسے کہیں اگر اللہ نے چاہا تو میں کل جواب دے دوں گا، یعنی اللہ کی مشیت ہوگی تو جواب ملے گا۔ الا ان یشاء ربی شیئا، کوئی بھی کام اللہ کی مشیت کے بغیر پائے تکمیل تک پہنچ ہی نہیں سکتا۔ نبی علیہ السلام یہاں رب العالمین فرماتا ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم، کہ میں نے جو نبی آپ کی طرف آخری امت کی طرف بھیجے ہیں، آخری نبی بھیجے ہیں وہ انسانوں میں سے ہیں۔ آگے فرمایا عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ نبی علیہ السلام کی دوسری صفت کہ نبی علیہ السلام اپنی امت پر ہر مشقت والے کام کو نبی علیہ السلام امت سے دور کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ ہر مشقت والا کام نبی علیہ السلام پر گرا گزرتا تھا کہ جو نبی علیہ السلام کی امت پر مشقت بنے، ان کے لیے مشکلات کا باعث بنے۔ کائنات کے امام جب معراج پر گئے، آج میں اور آپ کہتے ہیں نا دین بہت مشکل ہے، میرے بھائی دین بہت آسان ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں سب سے آسان دین اللہ رب العالمین نے دین حنیف بنایا ہے، میرا اور آپ کا دین ہے۔ نبی علیہ السلام کو جب معراج پر رب العالمین نے بلایا تو کائنات کے امام کو اللہ رب العالمین نے کتنی نمازوں کا تحفہ دیا تھا؟ کتنی نمازوں کا؟ 50 نمازوں کا۔ اور آج ہم کتنی پڑھ رہے ہیں؟ پوری پڑھتے ہیں؟ اللہ ماشاء اللہ، جس کو اللہ توفیق دے۔ اور اگر پڑھتے بھی ہیں تو فجر کی ظہر کے ساتھ، ظہر کی عصر کے ساتھ، مغرب کی عشاء کے ساتھ، یہ میرا اور آپ کا حال ہے۔ نبی علیہ السلام پر کتنی نمازیں فرض کی گئی تھی؟ 50 نمازیں اللہ رب العالمین نے فرض کی تھی۔ نبی علیہ السلام یہ 50 نمازیں لے کر 7ویں آسمان سے نیچے آتے ہیں،
جناب موسیٰ سے ملاقات ہوئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام سوال کرتے ہیں اے اللہ کے حبیب، اللہ نے آپ پر اور آپ کی امت پر کتنی نمازوں کو فرض کیا ہے؟ کائنات کے امام جواب دیتے ہیں اے کلیم اللہ، اللہ رب العالمین نے مجھ پر اور میری امت پر 50 نمازوں کو فرض کیا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ کے نبی، آج موقع ہے، ابھی موقع ہے، یہ نمازیں فرض نہیں ہوئی، ابھی تحفتاً آپ کو ملی ہے. اللہ رب العالمین سے سفارش کیجئے، گزارش کیجئے کہ اللہ رب العالمین ان 50 کو کم کر دے، ان میں تخفیف کر دے. اللہ کے نبی علیہ السلام سے کہتے ہیں آپ کی امت یہ 50 نمازیں نہیں پڑھ پائے گی، اللہ سے تخفیف کروائیے. کائنات کے امام نبی علیہ السلام اللہ رب العالمین کے پاس جاتے ہیں، اللہ سے کہتے ہیں اللہ جی اس 50 کو کم کر دے. رب العالمین 5 کم کرتا ہے. پھر موسیٰ کو بتایا 45 ہو گئی. موسیٰ پھر بھیج دیتے ہیں کہ اللہ کے حبیب کم کروائیے. 5 کم ہوتے ہوتے آخر میں 5 نمازیں رہ گئیں جو اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب پر اور اپنے حبیب کی امت پر، مجھ پر اور آپ پر اللہ رب العالمین نے نمازیں فرض کی تھی. موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اللہ کے حبیب، میری امت پر رب نے 2 نمازیں فرض کی تھی، دن میں 2 نمازیں تھی، میری امت نہیں پڑھ پائی. اللہ کے نبی اللہ سے گزارش کیجئے، سفارش کیجئے کہ اللہ اس 5 کو بھی کم کر دے، اس میں تخفیف کر دے. لیکن نبی علیہ السلام کہتے ہیں اے موسیٰ، اے کلیم اللہ، مجھے اب اللہ کے پاس جاتے ہوئے حیا آتی ہے کہ کیا میری امت یہ 5 نمازیں بھی ادا نہیں کرے گی؟ وہاں نبی کو رب کے پاس جاتے ہوئے شرم آ رہی ہے. نبی علیہ السلام کہتے ہیں کہ میری امت 5 نمازیں ادا کرے گی، لیکن یا میرا اور آپ کا کیا حال ہے؟ میرے بھائی، مجھے اور آپ کو اپنے گریبانوں میں جھانکنا چاہیے. رب العالمین کے دربار میں میرا اور آپ کا یہ بہانہ نہیں چلے گا کہ میرے کپڑے نہ پاک تھے، میں سفر میں تھا، میں کام پر تھا، میری ڈیوٹی لگی ہوئی تھی. رب العالمین نے جن چیزوں کو فرض کر دیا، اللہ رب العالمین ان چیزوں کا حساب لے گا. نبی علیہ السلام تو جب اللہ رب العالمین نے یہ 5 نمازیں فرض کی تو رب العالمین نے یہ اعلان کیا کہ اے نبی، آپ کی امت یہ نمازیں تو 5 پڑھے گی، لیکن میں اجر ان کو 50 نمازوں کا عطا کروں گا. رب تو مجھ پر اور آپ پر اتنا مہربان ہے، لیکن میری اور آپ کی کیا کیفیت ہے؟ میرے اور آپ کے کیا حالات ہیں؟ نبی علیہ السلام اپنی امت پر مشقت کو پسند نہیں کر رہے، اللہ رب العالمین سے نمازوں میں تخفیف کروا رہے ہیں، لیکن امت اس کے سر پر جو ہی نہیں لی. مجھ پر اور آپ پر یہ معمولی سی بات لگتی ہے کہ میں اور آپ نمازوں کو چھوڑ دیتے ہیں. نبی علیہ السلام کائنات کے امام نے تراویح کتنے دن با جماعت نماز پڑھائی تھی؟ معلوم ہے کسی کو؟ کائنات کے امام نے با جماعت نماز تراویح 3 دن مسلسل ادا کی. صحابہ کو 3 دن با جماعت تراویح کی نماز ادا کروائی. چوتھے دن نبی علیہ السلام نماز تراویح پڑھانے نہیں آئے. صحابہ کا جمع غفیر ہے، چوک در چوک اپنے شوق سے صحابہ نماز تراویح ادا کرنے کے لیے آئے ہیں، کائنات کے امام کا انتظار کر رہے ہیں. لیکن نبی علیہ السلام اپنے حجرے سے نہیں آئے. صحابہ پوری رات انتظار کرتے رہے. جب صحابہ کی فجر کی نماز کے وقت نبی علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، سحری کے وقت نبی علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، صحابہ پوچھتے ہیں اللہ کے نبی، آج آپ نماز تراویح با جماعت ادا کروانے کیوں نہیں آئے؟ تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اے میرے صحابہ، تمہارا شوق، تمہارا ذوق، تمہاری رغبت کو دیکھتے ہوئے
مجھے یہ ڈر لگنے لگا کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ رب العالمین اس نماز تراویح کو تم پر فرض کر دے۔ نبی علیہ السلام کو اس بات کا ڈر تھا کہ اگر اللہ رب العالمین نے اس نماز تراویح کو فرض کر دیا کہیں ایسا نہ ہو میری امت مشقت میں پڑ جائے۔ اسی طرح نبی علیہ السلام مسواک کے بارے میں کائنات کے امام فرماتے ہیں کہ اگر مجھے ڈر نہ ہوتا، تم پر مشقت کا ڈر نہ ہوتا، لولا ان اشق علی امتی، اگر مجھے میری امت پر مشقت کا ڈر نہ ہوتا تو میں اپنی امت کو اس بات کا حکم دیتا کہ وہ ہر نماز کے وقت مسواک کیا۔ میرے بھائی دین آسان ہے۔ نبی علیہ السلام نے اپنی امت کے لیے ہر مقام پہ سہولت، اللہ رب العالمین کے حبیب نے اپنی امت کے لیے درمیانہ راستہ اختیار کیا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری امت مشقت میں پڑ جائے۔ اسی آیت میں تیسری خصوصیت نبی علیہ السلام کی یہ ہے کہ نبی علیہ السلام لوگوں کو نفع دینے والے اور جہنم سے آزاد کروانے والے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث کائنات کے امام فرماتے ہیں کہ اے میرے صحابہ، میری مثال اس کی طرح ہے کہ جس طرح ایک شخص آگ جلاتا ہے اور آگ جلانے کے بعد آگ کے ارد گرد کچھ کیڑے مکوڑے آ جاتے ہیں اور آگ جلانے والا ان کے جلنے کی ڈر کی وجہ سے انہیں دور کرتا ہے، انہیں آگ کے آگے سے ہٹاتا ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اے میرے صحابہ، میں بھی تمہیں اسی طرح اس آگ میں جانے سے روکتا ہوں، لیکن تم اسی طرف جاتے ہو، برائیوں کی طرف لوگ جاتے ہیں۔ مجھے اللہ رب العالمین نے لوگوں کو سیدھے راستے پر لگانے کے لیے بھیجا ہے، صراط مستقیم دکھانے کے لیے بھیجا۔ اور چوتھی صفت جو اللہ رب العالمین نے، چوتھی خصوصیت نبی کا چوتھے اوصاف وہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام اپنی امت کے لیے بڑے ہی مشفق تھے۔ کائنات کے امام انتہائی مشفق تھے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب بھی میں نماز پڑھانے کے لیے کھڑا ہوتا ہوں، بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب بھی میں نماز پڑھانے کے لیے کھڑا ہوتا ہوں، میں یہ ارادہ کرتا ہوں کہ میں اپنی نماز کو طویل کروں گا، اپنی نماز کو لمبا کروں گا۔ لیکن کائنات کے امام فرماتے ہیں کہ جب مجھے پیچھے بچوں کے رونے کی آواز آتی ہے تو میرے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ ان بچوں کی ماں کو ان پر ترس آئے گا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب میں لوگوں کو باجماعت نماز ادا کروانے کھڑا ہوتا ہوں اور بچوں کے رونے کی آواز آتی ہے تو میرے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ ان کی ماں کو ان پر ترس آ رہا ہوگا۔ یہاں ایک بات واضح کرتا چلوں، میری اور آپ کی یہ غلط فہمی ہے، آج معاشرے میں عورتوں کو نماز کے لیے مسجد میں نہیں آنے دیا جاتا۔ یہاں نبی علیہ السلام اس حدیث مبارکہ میں فرماتے ہیں کہ میرے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ ان بچوں پر ان کی ماں کو ترس آ رہا ہوگا، ان کے رونے کی وجہ سے، ان کے ململانے کی وجہ سے۔ آج ہمارا معاشرہ اور کچھ ایسے لوگ کہ جو عورتوں کو مسجد میں آنے سے منع کرتے ہیں، جلوس میں لے جانا ہوگا، گھر والے پورے جائیں گے، شب معراج پہ قبرستان لے جانا ہوگا، پوری فیملی کو میک اپ کرا کر لے جائے گا، لیکن جہاں پر
نماز کی بات آتی ہے، مسجد کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں کہ جی بے حیائی کا ڈر ہے، انتشار کا ڈر ہے، جبکہ نبی علیہ السلام کی ہر بات میں حکمت ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ، کہ اے میرے صحابہ، مسلمان عورتوں کو، اللہ کی بندیوں کو مسجد میں آنے سے منع نہ کرو۔ نبی علیہ السلام یہاں حکم یہ دے رہے ہیں کہ عورت کو مسجد میں آنے کی اجازت ہے، اور انسان اپنی عقل لڑاتے ہوئے، آج کا مفتی اپنی عقل لڑاتے ہوئے یہ فتویٰ دیتا ہے کہ جی عورت کا مسجد میں آنا انتشار کا باعث بن سکتا ہے۔ نہ جلسے جلوس میں انتشار، نہ قبرستانوں میں انتشار، نہ بازاروں میں انتشار ہے، نہ مالوں میں انتشار ہے۔ اگر اس کو کوئی انتشار نظر آتا ہے تو صرف اللہ کا گھر رہ گیا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں اس خیال کی وجہ سے اپنی نماز کو کم کر دیتا ہوں، ہلکی کر دیتا ہوں کہ ان کے والدین، اس کی ماں، اس بچے کی ماں کو اس پر ترس آ رہا ہو۔ اسی طرح بہت سے ایسے واقعات ہیں کہ نبی علیہ السلام ایک دفعہ قبر پہ سے گزر رہے تھے۔ نبی علیہ السلام مشفق ہے، رحیم ہے، اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب کے دل کو انتہائی نرم بنایا ہے۔ نبی علیہ السلام اپنے صحابہ کے ساتھ دو قبروں پہ سے گزرے۔ کائنات کے امام نے کیا دیکھا کہ ان دونوں قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے۔ نبی علیہ السلام نے ایک گیلی لکڑی منگوائی، تازی لکڑی منگوا کر اس کے دو ٹکڑے کیے اور ان دونوں قبروں پر لگا دیا۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی کیا بات ہے، آج سے پہلے ہم نے آپ کو نہیں دیکھا کہ آپ نے کسی قبر کے اوپر کسی لکڑی کو گاڑا ہو، کسی ٹہنی کو گاڑا ہو۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اے میرے صحابہ، میں یہ دیکھ رہا تھا، اللہ مجھے اس چیز کو دکھا رہا تھا کہ ان دونوں شخص کو اللہ رب العالمین نے قبر میں عذاب میں مبتلا کیا ہوا تھا۔ ان میں سے ایک شخص ایسا تھا کہ جو لوگوں کی غیبت کیا کرتا تھا اور دوسرا پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا۔ میں نے یہ لکڑیاں اس لیے لگائی ہیں کہ جب تک یہ لکڑی خشک نہیں ہو جاتی، مجھے امید ہے اللہ رب العالمین ان کے عذاب میں تخفیف فرما دے گا۔ نبی علیہ السلام اپنی امت کے لیے اتنے مشفق ہیں۔ نبی علیہ السلام کو اپنی امت کا اتنا خیال ہے، کائنات کے امام ہر موقع پر اپنی امت کے لیے آسانیاں ڈھونڈتے ہیں، اور نبی علیہ السلام عام لوگوں کے لیے ہی مشفق نہیں ہے بلکہ کائنات کے امام بچوں پر بھی ہے، بڑوں پر بھی ہے، حتیٰ کہ نبی علیہ السلام کا یہ شفیقانہ رویہ غلامہ کے ساتھ بھی ہوا کرتا تھا۔ وہ معروف واقعہ کہ صحابی رسول کے پاس ایک لونڈی تھی، وہ لونڈی اس صحابی کی بکریاں چرانے جاتی تھی۔ ایک دفعہ ایک بکری کو بھیڑیا لے جاتا ہے، وہ صحابی غصے میں آ کر اس لونڈی کے منہ پر تماشا مار دیتا ہے، تھپڑ مار دیتا ہے۔ صحابی رسول کو ندامت ہوتی ہے، احساس ہوتا ہے کہ مجھ سے غلط ہو گیا۔ کائنات کے امام کے پاس آئے، اللہ کے نبی علیہ السلام کو پورا واقعہ بتایا، کہا اللہ کے نبی میں بھی انسان ہوں، میرے پاس بھی دل تھا، میرے بھی مال کا نقصان ہوا تھا، غصے میں آ کر میں نے اسے مار دیا ہے، تماچا مار دیا ہے۔ اللہ کے نبی آپ اگر کہیں تو میں اس کو آزاد کر دوں؟ نبی علیہ السلام اپنے صحابہ سے کئی مواقع پر غلاموں کو آزاد کروا دیا کرتے تھے۔
اور خاص طور پر جو غلام مسلمان بھی ہوا کرتا تھا، مسلمان ہے لیکن غلامی کی زندگی گزار رہا ہے، نبی علیہ السلام اسے اپنے صحابہ سے آزاد کروا دیا کرتے تھے۔ کائنات کے امام سے جب صحابی نے کہا اللہ کے نبی کیا میں اس کو آزاد کر دوں، کائنات کے امام نے فرمایا ہے میرے صحابی جاؤ اس غلام کو لے کر آؤ، اس لونڈی کو میرے پاس لاؤ۔ وہ صحابی رسول جب لے کر آئے، کائنات کے امام نے اس سے سوال کیا این اللہ، وہ جواب دیتی ہے فی السماء۔ کائنات کے امام نے سوال کیا کہ اللہ کہاں ہے؟ جواب ملا اللہ آسمانوں پر ہے۔ پھر نبی علیہ السلام فرماتے ہیں من انا، میں کون ہوں؟ کہا انت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ اللہ کے نبی، اس کے بندے، اس کے رسول ہیں۔ نبی علیہ السلام اس صحابی کو فوراً حکم دیتے ہیں اعتقها فإنها مؤمنہ، اے میرے صحابی یہ لونڈی جو تیرے پاس غلام ہے یہ تو مسلمان ہے، اس کو آزاد کر دے۔ یہ ہے نبی علیہ السلام کی شفقت، یہ ہے نبی علیہ السلام کا لوگوں کو سمجھانے کا طریقہ، یہ ہے کائنات کے امام کی دعوت۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو نبی علیہ السلام کے بتائے ہوئے طریقے پر، کائنات کے امام کے پہنچائے ہوئے طریقے پر اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔